ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیریت ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تحفظ دین ختم نبوت میڈیا اور میں ہوں آپ کا خادم آپ کا بھائی سہیل اختر رحیمی۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جو اس وقت یہ کہہ لیجیے کہ آسمان خطابت کا ایک درخشندہ ستارہ ہے اور پورے ملک میں گویا دین اسلام، دین شریعت کے نفاذ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اپنی خطابت کے ذریعے سے پورے ملک میں جانی اور پہچانی جانے والی شخصیت، میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کا تعلق میرٹھ سے ہے۔ اولاً مدرس سے گفتگو کریں گے۔ اولاً میں حضرت والا کا تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے اس دفتر پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مفتی صاحب، واقعی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس دفتر کے لیے اور اس ادارے کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ثانیاً، آپ جس طریقے سے میدان عمل میں ہیں اور کوچہ در کوچہ، شہر در شہر پہنچ کر مذہب اسلام کے پیغامات کو عام کرتے ہیں، قرآن کے پیغام کو عام کرتے ہیں، تو معاشرے کی جو حالات ہیں وہ آپ اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے معاشرہ کس طرح جا رہا ہے اور معاشرے کے اصلاح کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن کاموں کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے تھوڑے سے روشن ڈالیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کے ترجمے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدل لے۔ اس وقت میں اکثر جگہ رحمانہ سہیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور جو آپ کا بڑا مرکز ہے وہاں تک کہ تمام علماء کرام کو، نیک روحوں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے پرفتن دور میں آپ نے الحمدللہ اسی دروازے کا تعین کیا ہے جس دروازے سے باطل ہمارے درمیان میں گھس کر کے ہماری عوام، ہمارا معاشرہ، ہمارے جوان بچے اور بچیاں سب کو خراب کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ اور وہ مضبوط دروازہ میں اور آپ جانتے ہیں وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ بہت سارے ایسے حضرات ہمارے درمیان میں آئے کہ ہمارے لوگوں نے ان کی شکلیں تک نہیں دیکھی، ان کو ہو نہیں سنا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ان سے متاثر ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہو، امام مہدی کا اعلان کرنے والا ہو، یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام سوشل میڈیا سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی کی وجہ یہ رہتی ہے کہ آپ ایک بڑا پروگرام کریں، خوب خرچ کریں، علماء کو بلائیں، وہاں اتنے لوگ نظر نہیں آتے، لیکن ابھی آپ کسی کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس پہ اتنے دیکھنے والے، اتنے لاکھ سننے والے، اتنے کروڑ اس کو سبسکرائب کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چپک چکے ہیں اور ہمارے درمیان میں ہمارے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایسے وقت میں آپ حضرات کی خدمت اسی دروازے پر آپ کھڑے ہو گئے جس دروازے سے باطل آ رہا ہے، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ تو آپ تمام کے تمام حضرات قابل مبارکباد ہے، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، اور اللہ عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے چھوڑ دے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ مقبولیت عوام میں عطا فرمائے۔ بھائی جو آپ نے سوال کیا معاشرہ،
معاشرے میں سب سے پہلی چیز لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جس وقت میں عوام پریشان ہے اور مصیبتوں میں گھیر لی گئی ہے حکومتوں کی طرف سے یا اسی طریقے سے بڑی بڑی طاقتوں کی طرف سے، لیکن میں اکثر جگہ آپ اگر میرا بیان سنتے ہوں یا میری بات سنتے ہوں تو میں ایک بات اکثر جگہ کہا کرتا ہوں، یہ پریشانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس زمین پر جب جب اللہ کا ماننے والا ہے اسے پریشان کیا ہے، یہاں تک کہ آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ڈوبتی سسکتی انسانیت کو اور اس کی تشنگی کو میرے محبوب نے آ کر کے ختم کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عظمت کے بازو بچھائے جاتے، لیکن کتنا پریشان کیا گیا، بڑے دفتر اگر آپ پڑھنے لگے تو شاید وقت ناکافی ہو جائے کہ اللہ کے نبی کو اتنا پریشان کیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد علماء حق، اور اس کے بعد علماء دیوبند، اور آج تک جو بھی حق پر رہے ہیں انہیں ہمیشہ پریشان کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا۔ اس وقت جو اصل مجھے اور آپ کو سوچنے کی اور تمام ہوشیاروں کو، خاص طور سے علماء کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس وقت میں یہ ہے کہ ہماری عوام کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، کیسا وقت چل رہا ہے، ہمارے عقائد کو یا ہماری تمام قیمتی چیزوں پر کس طریقے سے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چیز جو مجھے اور تمام علماء کو پریشان کرتی وہ یہی ہے کہ ہماری عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں صرف میری گزارش آپ کے ذریعے سے یہی ہے، اپنی عوام سے، بولی والی عوام سے، کہ ہم وقت اور حالات کو سمجھیں، ان پریشانیوں سے نہ گھبرائیں۔ یہ تو کیا نام بلندی کے لیے ہوتی ہے، انسان کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس وقت میں ہمیں سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو اپنے علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اپنے علماء، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے مدرسے کا مدرس ہو، چاہے دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہو، چاہے خانقاہوں کے بزرگ ہوں یا کوئی بھی ہو، اس وقت میں اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم پریشانیوں سے نکل جائیں یا ہم اللہ کے دربار میں وہ دکھانے کے لائق ہو جائیں، تو اس وقت میں عوام کو ضرورت ہے کہ اپنے علماء سے جڑ کر کے یہ پریشانیوں سے نہ گھبرائیں۔ ہم سے زیادہ لوگ اس زمین پر پریشان ہو کر کے گئے ہیں، تو اس وقت میں معاشرے میں یہی چیزیں ہیں کہ بے خبر ہو کر کے وہ غلط راہوں کی طرف جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، جوا، سٹا، نشہ، زنا، سود اور نہ جانے کیسے کیسے طریقے نوجوانوں کو پھنسانے کے، انہیں اپنے چنگل میں لانے کی، پتہ نہیں کیسے کیسے طریقے باطل اختیار کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں عوام کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اپنے علماء سے جڑنے کی۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے تحفظ عقائد مشن پر جو کام کیا جا رہا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مدرسہ در مدرسہ اور مکتب در مکتب، اور اسی طریقے سے اسکول در اسکول جہاں تک بھی ہماری رسائی ہو سکتی ہے، ہم وہاں پہنچ کر جو ہے بچوں کو عقائد یاد کراتے ہیں اور پھر باقاعدہ ان کے تقابلی طور پر امتحان کرتے ہیں اور پھر انعامی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ عقائد کی کمزوری بچوں سے لے کے جوانوں تک اور جوانوں سے لے کے بوڑھوں تک مسلسل پائی جا رہی ہے اور مزید اس میں ترقی آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اس پروگرام کی، تحفظ عقائد کی اور اس کوئز کمپٹیشن کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، اور کیا پیغام آپ کی طرف سے مدارس اسلامیہ کو یا مکاتب کے ذمہ داران کو، اس طریقے سے جو مسلم اسکولس اور کالجز ہیں ان کے ذمہ داران کو آپ کی طرف سے جانا چاہیے؟ بہت اچھی آپ حضرات کی محنت ہے، اور اس محنت کو میں ویسے ہی بھی تعریف کر رہا ہوں، میں اپنے تجربے کی روشنی میں تعریف کر رہا ہوں، جتنے میری کم عمر ہے۔ ہم نے اپنے بچپنے میں، یعنی جب ہم قاعدہ پارہ لے کر کے مدرسے میں گئے تھے، اس وقت میں ہمیں استادوں نے جو چیز سکھائی تھی الحمدللہ وہ آج بھی یاد ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا ان کی زندگی کی، ان کی سیرت کے تعلق سے جو چھوٹے چھوٹے سے سوال و جواب ہوتے تھے، وہ ہمارے استاد ایک پرچے پہ لکھ کر کے ہمیں یاد کرایا کرتے تھے، اور 40 حدیثیں پھر اس اور بھی آگے بڑھ جاتی تھی۔
تو وہ آج تک الحمدللہ ہمارے ایسی یاد ہے، کبھی کبھی تقریروں میں ان کو سنا دیتے ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زبانوں پر رٹی ہوں. یہ جو جی وہ ہے کہ ایسی ایک دم، اگر ہمیں سوتے ہوئے کو بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہ فلاں حدیث سنا دو تو ہم فوراً اسے سنا دیں گے. تو یہ جو آپ نے محنت شروع کی، اللہ کرے میں تمام حضرات سے، مکتبوں کے ہوں یا مدارس کے ہوں، تمام اپنے بھائیوں سے، علماء سے گزارش کروں گا کہ اس چیز میں حصہ لیا جائے اور تحفظ دین اگر وہاں پہنچے، نور نالا نور اگر نہیں پہنچتی ہے تو اپنے طریقے سے بھی اپنا ڈائی سزا کر کے بھی اس محنت کو کریں. یہ مدارس کے لوگ تو الحمدللہ کرتے ہیں، سیرت بھی، حدیثیں بھی اور یاد رہتی ہیں ان کے. میں خاص طور سے جو ہمارے مسلم اسکول ہیں، مسلم کالجز ہیں، اور وہاں بھی جہاں تک ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے تھوڑی سی اوریانیت یا بے پردگی ہمیں اپنے اسکولوں میں خاص طور سے 15 اگست 26 جنوری وغیرہ میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دماغوں میں سیرت کا کوئی بھی خاکہ نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز بھی آپ نہیں ہوتی. تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ یہ چیز مکاتب، مدارس ان تک ہی محدود نہ رہے. اگر ہم ان میں اپنے جو مسلم کالجز ہیں اگر ہم ان کو بھی جوڑ لیں، اور ان جو ہماری جوان بچیاں ہیں خاص طور سے، یا ہمارے اسکولوں پڑھنے والی بچیاں ہیں جن کے برین کو ہینگ کیا جا رہا ہے اور ان کے دماغ میں، کیونکہ میں نے کئی ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں حاضری لی جا رہی ہے تو یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ مت کہو کہ میں حاضر، یہ کہو جی جی نام فلاں، یا اس طریقے سے کہو. ان کے نزدیک وہ اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے بچوں پہ تو غلط اثر پڑے گا اس چیز کا. تو اگر ہم اپنے مسلم کالج یا اسکولوں میں جا کر کے ان اسلامی کوئز کا اگر پروگرام بنا دیں تو انشاءاللہ العظیم ہم بہت حد تک اپنے ان معصوم نونہال بچوں کے عقائد کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میری گزارش آپ حضرات سے، میں انشاءاللہ آپ کا خادم بن کر کے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم یہ نظام بنائیں جو آپ کر رہے ہیں، اللہ اسے خوب قبول فرمائے، خوب ترقی فرمائے. لیکن ایک نظام یہ ہو کہ ہمارے پورے شہر میں ہم جو مسلم کالج کی ہماری بچیاں یا کالج میں پڑھنے والی بچیاں، کہ کالج کسی کا بھی ہو، اس میں جو پڑھنے والی بچیاں ان کے بھی فارم ہم جمع کریں اور ان کو بھی حصہ دلائیں، اور ان کو ہم اپنا کتاب دیں اپنی طرف سے کہ اس کتاب میں سے یاد کرو، اور آپ سے فلاں وقت میں سوال کیا جائے گا، اور جو بھی ان سوالات میں کامیاب ہوگا ہم اس کو انعام دیں گے. انعام کا مطلب کسی بچی کی شادی ہونے والی ہو جہیز کا سامان دیں گے، کسی بچی کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہم وہ دیں گے. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے نظام کو چلا لیں گے تو انشاءاللہ کسی حد تک ہماری بچیوں کے عقائد محفوظ ہو جائیں گے جو ہماری بچیاں کالج میں جا رہی ہیں. بہت شکریہ جزاک اللہ مفتی صاحب، بڑی قیمتی بات ہے اور بہت قیمتی مشورے ہم خدام کے لیے مفتی صاحب کی طرف سے ملے ہیں، اور ایک والیانہ پیغام مدارس اسلامیہ سے لے کر مکاتب دینیہ اور اسکول اور کالجز تک حضرت مفتی صاحب کے حوالے سے پہنچایا جا رہا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ تمام ذمہ داران، دانشوران، علماء کرام اس پیغام کو قبول کریں گے اور اس مشن میں ہمارے دست و بازو بن کر اس مشن کی اور اس خدمت کو انجام دیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے. حضرت مفتی صاحب کا ایک مرتبہ پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور گزارش یہ کرتے ہیں کہ ہماری سرپرستی اور رہنمائی کے لیے بار بار ادھر آپ تشریف لاتے رہا کریں تاکہ ہمیں اسی طرح کے مفید اور مؤثر مشورے آپ سے ملتے رہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.